اور اس نے کہا کہ آقا صاحب میں نے اپنی تحقیق کا موضوع بنایا ہے قرآن کے اس آیات اور ان واقعات کا کہ جہاں پر بنی اسرائیل کی ایک قوم کو اللہ نے، جن کو اصحاب سبت کہتے ہیں، اور وہاں پر اللہ نے بیان کیا ہفتے کے روز مچھلیاں ساحل پر آتی تھیں اور اسی دن اللہ نے ان کو مچھلی کے شکار سے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا بھائی میری تحقیق کا جو موضوع ہے فعلاً وہ یہ ہے کہ میں اس طرح کی مچھلیوں کے اوپر تحقیق کر رہا ہوں کہ وہ کون سی نسل کی مچھلی ہے جو صرف ہفتے کے دن ساحل پر آتی ہے، اور پھر تو اس کے بعد کے مراحل ہیں کہ اگر ہفتے کے دن ان کا شکار کر لیا جائے تو کیا اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں، وہ اس کی تحقیق کا حصہ ہے جو یقیناً قرآن کی حقانیت کو بیان کرے۔ لیکن ہمارا موضوع چونکہ وہ نہیں ہے، ہم ایک اور موضوع کو بیان کرتے ہیں، وہ آج اشارہ کر دوں میں خالی۔ اصحاب سبت، مسئلہ کیا تھا اصحاب سبت کا؟ ہفتے کے دن آنی ہے مچھلیاں اور ہفتے کے دن ہی اللہ نے کہہ دیا شکار مت کرو۔ تب انہوں نے کیا کیا؟ ہمارے ہاں اس کو کہتے ہیں سلینگ لینگویج میں ڈیڑھ ہوشیار بننا۔ وہ ڈیڑھ ہوشیاری کیا تھی کہ جب وہ ساحل پر آتی تھی تو انہوں نے بڑے بڑے تالاب سے بنا لیے، ہفتے کے دن جب مچھلیاں آتی تھیں تو پانی چھوڑ دیتے تھے، مچھلیاں پانی کے ساتھ تالاب میں آ گئیں، ادھر سے پانی بند کر دیا، راستہ بند کر دیا۔ اب ساری مچھلیاں تالاب میں آ کے بند ہو گئیں، ہفتے کو شکار نہیں کیا، اتوار کو آ کے شکار کر لیا۔ اسے کہتے ہیں کیا؟ اب نقصان دیکھیے گا، میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اس کو توجہ کیجیے۔ یہ ہے شریعت کو گھمانا۔ یہ ہمارے ہاں کی مصیبتیں ہیں آغا صاحب، اور اس میں ہمارے معاشرے کا کوئی طبقہ خالی نہیں ہے، مولویوں سے لے کر عوام تک، جہاں موقع ملتا ہے سب سے پہلے ہم شریعت کو گھمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور عام طور پر یہ شریعت کو گھمانا، جب خمس کی تاریخ آتی ہے، مولانا صاحب میں یہ خمس کو میں اگر یوں کر دوں، ایسے کر دوں، اب آپ شریعت اور کتنی قرآن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، انہوں نے جب شریعت کو گھمایا تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کو بندر بنا دیا، پوری قوم کو اللہ نے بندر بنا دیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم